والضحى والليل إذا سجى. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم. ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے عید غدیر کے حوالے سے چند آرائز پیش کرنا ہے. اولاً تو آپ سب کی خدمت میں اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں عید غدیر کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. عید غدیر یعنی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کا دن ہے، کہ جس میں ولایت امیر المومنین کا رسول خدا نے بحکم خدا اعلان کیا، اور ولایت امیر المومنین سبب بنی اکمال دین کی، یعنی دین ولایت امیر المومنین کے ذریعے سے کامل ہوا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر یوم التبسم، مسکرانے کا دن ہے، مسکراہٹ کا دن ہے. یعنی جب مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو مسکرا کر ملیں. یوم السرور یعنی خوش ہونے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ ملیں. اچھے اچھے لباس پہننے کا دن ہے. غدیر کی اہمیت اسلام میں یوں سمجھ لیجئے کہ ستون کے مانند ہے. اسلام میں 4 ستون ہیں. پہلا ستون بعثت کا ہے، یعنی پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے اور تمام کارہا جو جتنے بھی کام انہوں نے انجام دیے اسلام کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، بعثت. دوسرا ستون ہے غدیر. غدیر اگر بعثت کو انسان بدون غدیر سمجھتا ہے، غدیر کو چھوڑ دیتا ہے اور بعثت کو لے لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک سامنے آتا ہے. اب اس کے نتیجے میں آپ وہابیت کو دیکھ لیں، اس کے نتیجے میں داعشیوں کو دیکھ لیں، اس کے نتیجے میں القاعدہ کو دیکھ لیں. آپ جس کو بھی دیکھیں گے بغیر غدیر کے یہ اسلام قبول کیا، بعثت کو قبول کیا لیکن غدیر کو چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ ہمیں داعش کی شکل میں دیکھنے کو ملا. اچھا، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے غدیر کے حوالے سے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے غدیر کے حوالے سے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعتنا، 7 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ ہمارے شیعوں کو انجام دینا چاہیے. 7 چیزیں الکافی میں موجود ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام راوی ہیں، اور خود امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا. ہمارا شیعہ جو ہے وہ بذل کرتا ہے، خرچ کرتا ہے ہماری ولایت میں، ہماری ولایت کے لیے خرچ کرتا ہے. بعض ہیں اپنے اپنے طریقے سے خرچ کرنے کے طریقے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے خرچ کرتے ہیں لوگ. کوئی جو ہے پیسے سے خرچ کرتا ہے، کوئی اپنا خون دے کے خرچ کرتا ہے ولایت کے سلسلے میں. جناب سیدہ جنہوں نے ولایت کے لیے اپنی جان دے دی، جناب میثم کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب میثم جو ہیں زندان میں ہیں، جناب مختار کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں آپ مختار ہیں؟ کہا ہاں میں مختار ہوں. کہا آپ آزاد ہو جائیں گے اور آپ اس کو قتل کریں گے جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا. ابن زیاد کے دربار میں لے کر آیا جاتا ہے جناب میثم تمار کو، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے مولا نے تم سے کیا کہا ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں اور پیروں کو قطع کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، میری زبان کو جو ہے کاٹ دیا جائے گا، مجھے دار پہ آویزاں کر دیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا. ابن زیاد کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیروں کو ضرور کاٹوں گا لیکن تمہاری زبان کو نہیں کاٹوں گا، تاکہ تمہارے مولا کی بات سچ نہ ہو سکے. جناب میثم تمار کو لے کر آتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا گیا، اور اس میں کہ مولا کی بات غلط ثابت ہو جائے زبان کو چھوڑ دیا. اب جناب میثم نے جو ہے مدح مولا امیر المومنین کرنا شروع کیا.
اور ابن زیاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی زبان بھی کاٹ لی جائے۔ تو ایک لوگ اپنی جان کے ذریعے سے ولایت میں خزینہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کوئی جشن کے ذریعے سے، کوئی کسی طریقے سے، جس کی جتنی توانائی ہے، جیسے جو کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے انجام دیتا ہے۔ 2 المتحابون فی مودتنا، لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں عافیت ہوتی ہے ان کے، ہماری مودت میں، ہماری ولایت کی راہ میں ہمارے محب جو ہیں ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہیں کرتے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے عناد نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ محبت ہے۔ ولایت امیر المومنین کا جو دوسرا سبق ہے، جو دوسرا وظیفہ ہے ہمارا، وہ آپس میں بیر رکھنا نہیں بلکہ محبت کرنا ہے۔ شیعوں کے درمیان میں آشتی ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے۔ تیسرا جو وظیفہ بتایا شیعوں کے لیے، المتزاورون فی احیاء امرنا، وہ ایک دوسرے کی جب زیارت کرتے ہیں تو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی زیارت، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے کے گھر جانا، ان سے احوال پرسی کرنا، اور احوال پرسی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے امر کو زندہ کرنا، یعنی ان کی حدیثوں کے بارے میں گفتگو کرنا، جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے بارے میں کسی کو بتانا، اچھائی کے بارے میں بتانا، کیا کیا شیعوں کو کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتانا، یعنی احیاء امر امیر المومنین ہو جائے جس کے ذریعے سے۔ 4 الذین اذا غضبوا لم یظلموا، جب ان کے اوپر کوئی غضب کیا جاتا ہے، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ ظلم نہیں کرتے۔ یعنی شیعہ وہ ہے کہ جب اسے غصہ آ جائے تو وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ بھئی ایک ہم ہیں ہر چیز کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو سامنے والا پھر کوئی بھی ہو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اچھا برا تہمت جو بھی دل میں آتا ہے ہم کہہ ڈالتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب ان کو غصہ آ جائے تو یہ ظلم نہیں کرتے، یعنی عدالت کو روا رکھتے ہیں، جو صحیح ہے وہ کہا جائے، جو غلط ہے اسے نہ کہا جائے۔ شیعہ ایسے ہیں جو ہمیشہ عدالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، چاہے غصے میں ہوں چاہے غصے کی حالت میں نہ ہوں۔ 5 وَإِن رَضُوا لَمْ يَسْرِفُوا، جب وہ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگر کسی سے خوش ہو جائیں تو بھائی ہر چیز ان کے لیے حاضر ہے، کسی سے غصہ ہو جائیں تو کچھ بھی ان کو، یعنی کسی بھی طرح سے ہم ان کو جھیل نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، کچھ بھی ان کے لیے حاضر نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے خوش ہو گئے تو تعریفوں پہ تعریفیں، ہر چیز ان کے لیے حاضر ہے۔ تو شیعہ ایسا نہیں ہوتا ہے، جب وہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اسراف نہیں کرتا کسی بھی چیز میں ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے سے اسراف ہو، چاہے وہ باتوں کے ذریعے سے اسراف ہو، کسی چیز میں اسراف نہیں کرتا۔ 6 برکۃ علی من جاوروا، اپنے مجاورین کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں شیعہ۔ یعنی غدیر ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ شیعہ جو ہوتے ہیں وہ باعث برکت بنتے ہیں اپنے ہمسایوں کے لیے، ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتے ہیں، ان کے لیے تذلیل کا باعث نہیں بنتے ہیں، ان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، بلکہ برکت کا باعث بنتے ہیں۔ 7ویں چیز اور آخری چیز، سلم لمن خالطو، اور یہ جس کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، جس کے ساتھ مخالط ہوتے ہیں، اس کے لیے سلامتی کا باعث ہوتے ہیں۔ شیعہ ہمیشہ سلامتی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ پیغامات ہیں امیر المومنین کے شیعوں کے لیے کہ شیعوں کا وظیفہ کیا ہے امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے، اور جب شیعہ ان وظیفوں کو انجام دیتا ہے
تو لوگ خود بخود دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ولایت امیر المومنین کو ماننے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے امر سے یہ ثابت ہو جائے، ہمارے کسی فعل سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہم شیعان حیدر کرار نہیں ہیں. تو عزیزوں، عید غدیر ایک بڑی عید ہے، عید اکبر جسے کہا گیا ہے، اور یہ عید کسی ایک فرقے سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان کے متعلق ہے. اس عید کو تمام مسلمانوں کو منانا چاہیے. کیوں؟ کسی عید کے بارے میں نہیں ملتا ہے، کسی بھی عید کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ جس میں پیغمبر نے خود کہا ہو کہ مجھے مبارکباد دو. عید غدیر میں جب اعلان ولایت ہو گیا تو اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ہن اونی، مجھے تبریک دو، مجھے مبارکباد کہو. یعنی عید غدیر کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اور پیغمبر کی سنت تمام مسلمانوں کے اوپر ہے. تمام مسلمانوں کو چاہیے عید غدیر کو اسی طرح سے جس طرح سے پیغمبر چاہتے تھے منائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.